السلام علیکم ناظرین، پروگرام رپورٹرز کے ساتھ میں خاور گمان اور چودھری غلام حسین صاحب۔ ناظرین، آج کل پاکستان کی سیاست کے اوپر اگر کوئی نظر رکھ رہا ہے، پاکستان کی سیاست کے حوالے سے کوئی جاننا چاہتا ہے ملک کے اندر یا ملک کے باہر، اس کو 3-4 الفاظ کے اندر بتایا جاتا ہے کہ پاکستان کے اندر ہو کیا رہا ہے۔ معاشی زبوں حالی اپنے ریکارڈ کے اوپر ہے، مہنگائی ہو، بے روزگاری ہو، انفلیشن ہو، وہ تمام جو پچھلے 50-60 سال کے ریکارڈ ہم نے توڑ دیے ہوئے ہیں۔ سیاسی انتشار کے حوالے سے پوری دنیا کے اندر کمنٹری ہو رہی ہے کہ جس طرح کا انتشار، جس طرح کا افتراق پاکستان کے اس وقت سیاسی میدان کے اندر حاوی ہو چکا ہوا ہے، اس کا نتیجہ پتہ نہیں کیا نکلے گا۔ سیکیورٹی کے حوالے سے ہمارے ملک کے اندر ہمارے بڑے ایک وزیر، ڈیفیکٹو پرائم منسٹر بھی ان کو کہا جاتا ہے، مبینہ طور کے اوپر اسحاق ڈار صاحب پاکستان کے جو میزائل پروگرام ہے، ہمارا جو ایٹمی پروگرام ہے، ان کے حوالے سے ایک بیان دیتے ہیں۔ اس کی جو تشریح ہے وہ بیرون ملک سے آتی ہے، اس کی کلیریفیکیشن ہمیں باہر سے بتایا جاتا ہے۔ اس کا ذکر بھی اپنے پروگرام میں ہم کریں گے، لیکن اس وقت جو پاکستان کی صورتحال ہے، اس کا احاطہ صدر پاکستان جو سپریم کمانڈر ہیں پاکستان آرم فورسز کے، پاکستان فیڈریشن کے وہ سمبل ہیں جن کے نیچے پورا پاکستان اس وقت موجود ہے، چاروں صوبوں کے اندر جو گورنرز ان کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، انہوں نے 18 مارچ کو جو سارے واقعات ہوئے، صبح پرائم منسٹر عمران خان جو ہے پیشی کے لیے لاہور سے نکلتے ہیں۔ لاہور کے اندر جو کچھ حالات و واقعات ہوئے، ساری دنیا نے دیکھا، جو ہے کیمرے کی آنکھ نے دیکھا کس طرح عمران خان کا زمانگ پاک کا والا جو گھر ہے اس کے اوپر پولیس کی طرف سے جو وہاں پہ ریڈ کیا گیا، پولیس کا یہ کہنا ہے، اور کہ ہمارے پاس جو تمام قانونی کارروائی کرنے کا پورا حق حاصل تھا۔ اس کے بعد عمران خان پورے کا پورا راستہ آتا ہے اسلام آباد، رستے میں رکتے رکاتے ایکسیڈنٹ ہوتا ہے، گاڑیاں الٹ جاتی ہیں ان کے قافلے کی، لوگ زخمی ہوتے ہیں، پھر وہ اسلام آباد پہنچ جاتے ہیں۔ شام کو جب عمران خان کی پیشی ہو جاتی ہے، وہ ایک فائل کے اوپر دستخط کرتے ہیں، وہ فائل بھی کہیں غائب ہو جاتی ہے۔ بہرحال ایونچولی محترم جج صاحب کی طرف سے یہ کہا جاتا ہے کہ آپ کے ہم نے سگنیچر جو قبول کر لیے ہیں، اور آپ کا جو وارنٹ تھا گرفتاری کا وہ اس کو ہم کینسل کرتے ہیں، تو آپ واپس جا سکتے ہیں۔ اس کے بعد محترم صدر پاکستان ایک ٹویٹ کرتے ہیں۔ اس سے آپ کو اندازہ ناظرین ہو جائے گا کہ اس وقت جو ہے ملک پاکستان کو کتنے گمبھیر خطرات لاحق ہیں۔ صدر پاکستان کیا لکھتے ہیں اپنے ٹویٹ کے اندر، اور اگر آپ یہ ٹویٹ سارا پڑھیں، ہم آپ کو سناتے ہیں کہ اللہ کا شکر ہے کہ پاکستان میں آج کا دن بڑی تباہی کے بغیر گزر گیا، الحمدللہ۔ کوئی بھی بڑا حادثہ رونما ہو سکتا تھا۔ وقت کی ضرورت ہے کہ تمام سیاستدان یکجا ہوں اور میرے پیارے وطن کو مشکلات سے نکالیں، انتخابات کا رخ اختیار کریں۔ یہ ہمارا پاک وطن ہے، اس کی خاطر امن اور سلامتی کو لبیک کہیں۔ صدر پاکستان کی یہ جو 4-5 لائنیں ہیں ناظرین، جب آپ پڑھتے ہیں، اگر ان کو تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس کے اندر آپ کو پورے کا پورا احاطہ ہو جاتا ہے کہ اس وقت پاکستان کے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ پاکستان اس وقت تمام تر جو بڑے مسائل ہیں، وہ چاہے کہ معاشی ہوں، معاشرتی ہوں، سیکیورٹی کے حوالے سے ہوں، اس کے اندر گرا ہوا ہے۔ اگر یہ کہا جائے کہ پاکستان کی تاریخ کے اندر یہ سب سے پرخطر ترین دور ہے، تو میرے خیال میں اس کے اندر کوئی مبالغہ آرائی نہیں ہوگی۔ یہ سارے حالات و واقعات ہیں۔ اب آج پروگرام کے اندر جو ہے ہم ان سارے جو واقعات ہیں اس کا تفصیل سے ذکر کریں گے، لیکن سب سے پہلے میرے ہر دل عزیز، ہمارے پروگرام کی رونق، ہمارے لیے سربراہ کی حیثیت رکھتے ہیں، ہمارے پروگرام کے اندر بہترین ایکسکلوسیو سٹوریز دیتے ہیں، کیونکہ آج جو ہے ویکینڈ کے بعد پہلا پروگرام ہے، تو میرا بڑا دل کر رہا ہے میں چودھری صاحب کو خوش آمدید کہوں لاہور سے۔ وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ لاہور کا اس لیے ذکر کر رہا ہوں ناظرین کیونکہ پچھلے چند مہینوں سے اس وقت پاکستان کی جو سیاست کا محور ہے وہ لاہور ہے۔ تو چودھری صاحب، کوئی اچھی خبر ہمارے لیے، کوئی مثبت خبر، کوئی مثبت اشاریہ، کسی سائڈ سے کوئی روشنی کی کرن ایٹ دا اینڈ آف ٹنل کے، یا پھر ہر طرف انگیرے، وہ جو گپ اندھیرے ہی ہے ہمارے سامنے؟ نہیں، وہ آپ نے جو حالات ہیں، واقعات جو ہیں، جیسے آپ نے بالتفصیل فرمایا ہے، تو اس سے ڈس ایگری کیے بغیر آگے چلتے۔ میں قطعاً مایوس نہیں ہوں، نمبر 1۔ میں 100% سمجھتا ہوں کہ الیکشن ہونے والے، اور نمبر 3، میں سمجھتا ہوں کہ ول آف دی پیپل ول پرویل، اور عوام جس کو ووٹ دیں گے وہ حکومت بنائے گا، اور یہ بڑا آبویس ہے۔ آج پھر آپ کے اتحادیوں نے وہاں میٹنگ کی ہے پرائم منسٹر ہاؤس میں، انہوں نے کہا جی وہ کوئی نہیں، چھڈو جی، وہ کوئی گل ہی نہیں جی، وہ ایسے ہی ہے، وہ خان کا وہ کچھ نہیں جی،
ہم قیامت تک الیکشن نہیں کرائیں گے، اور عدالتیں ان کو بڑا ریلیف دے رہی ہیں۔ اگر معاف کرنا عدالتیں قانون اور انصاف کے تقاضے پورے کرتے ہوئے اقدامات کرتے، اور جس دن کا صدر مملکت جناب عارف علوی نے کہا کہ بہت بڑا اللہ کا فضل ہے کہ ملک جو ہے ایک بڑے تباہی سے بچ گیا ہے، اور آج کا دن جو ہے لمبی چوڑی تباہی سے بچ کے نکل گیا ہے، تو وہ دن تھا۔ آج بہت بڑے بڑے لا اینڈ آرڈر سے متعلق لوگ جو ہیں ان کو عہدوں سے برطرف اور ان کے اوپر مقدمے، اور تمام کو جیلوں میں بند کیا جانا چاہیے تھا۔ اور یہ سوال تمام لوگ پوچھ رہے ہیں کہ آیا کس نے عمران خان کے گھر پر جا کے ہلہ بولنے کا حکم دیا؟ کس نے اتھارٹی دی؟ کیا مقاصد تھے اور اس کے نتیجے میں کیا چاہتے تھے؟ اور پھر جب وہ اسلام آباد میں پیش ہوئے تو اس وقت ان کو قتل کرنے کا جو منصوبہ تھا وہ کن کن لوگوں نے کس کی یعنی مرضی اور مدد سے بنایا، اور وہ کس طرح بچ نکلے وہاں سے؟ آپ نے دیکھا کہ ایک وقت صرف ایک گاڑی اندر تھی اور دیکھتے دیکھتے پورا صاحب یہ اسلام آباد امڑ آیا۔ سارے کا سارا جو واقعہ ہے وہ لاہور سے لے کے اسلام آباد تک، اس کو پوری طرح اس کی ساری کی ساری تفصیلات ہم ناظرین کے سامنے رکھیں گے۔ لیکن چوہدری صاحب جو آپ نے بات کی بالکل صحیح ہے، آئین پاکستان بہت واضح ہے ناظرین، اس کو انیشل جو پریمبل ہے ابتدائیہ پڑھیں 8-10 لائنیں تو واضح ہو جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے بعد جو اقتدار کا حق ہے وہ عوام کے پاس ہے۔ عوام جس بھی پولیٹیکل پارٹی کو مینڈیٹ دینا چاہیں دیں، اور ان کے پاس اقتدار ایک سیکرڈ ٹرسٹ کے طور پر ہوگا، اور وہ استعمال کریں گے ایز ریپرزینٹیٹیوز آف پیپل آف پاکستان، جس کا جو ہے اگر ان کو آپ نے چننا ہے تو اس کا ایک طریقہ کار ہے انتخابات، جسے ہماری جو اس وقت موجودہ 13+ جو ہماری پی ڈی ایم کی جماعتیں ہیں وہ الیکشن سے بھاگ رہی ہیں۔ ناظرین، جو قانونی معاملات کے اوپر آپ ہم نے فیصل چوہدری صاحب کو دعوت دی اپنے پروگرام میں، ماشاءاللہ سپریم کورٹ کے لائر ہیں، آج کل ہم صبح دوپہر شام دیکھتے رہے ہیں ان کو پاکستان کی تمام بڑی عدالتوں کے اندر۔ چوہدری صاحب بہت شکریہ۔ چوہدری صاحب ایک تو یہ بتائیے گا کہ ابھی تک ہم یہ سمجھنے سے قاصر ہیں کہ لاہور کے اندر عمران خان کی رہائش گاہ کے اوپر یہ جو ایک ریڈ کیا گیا، لاہور کی انتظامیہ ہے وہ کہتے ہیں جی ہمارے پاس وہ جو وارنٹ تھا، سرچ وارنٹ تھا سوری، اس کو استعمال کرتے ہوئے ہم نے ساری کی ساری کارروائی کی، وہاں پہ کرین کا جانا، دیواروں کا ٹوٹنا، یہ سارے کا سارا واقعہ ہوا کیا؟ اس کی تھوڑی قانونی جو حیثیت تو ہمارے سامنے رکھیے، کیا ایسا ممکن ہے؟ نہیں خبر، یہ بالکل جو آپریشن کیا گیا عمران خان صاحب کی رہائش گاہ کے اوپر، اس کی قانون میں، آئین میں، سیاست میں، اخلاق میں کوئی گنجائش نہیں ہے۔ تاریخ میں پہلی دفعہ جو ہے یہ ایک اندھا طاقت کا استعمال کیا گیا۔ سرچ وارنٹ جو ہوتا ہے اس کا مطلب گھر کی دیواریں توڑنا یا گھر کے فرنیچر لوٹنا یا گھر کی چیزوں کرین کے ذریعے توڑا اور کرینے استعمال کر کے جس طرح سے کیا، یہ دیکھیے، اور وہ وہاں سے چل رہے تھے کورٹ کے آرڈر میں، کورٹ میں پیش ہونے کے لیے۔ تو یہ جو سارا تانا بانا بنتا ہے اس صورتحال کا، یہ تو پھر وہ سچ بات کہہ رہے تھے نا اس دن، جس طرح سے آج ہم نکلے ہیں، سب کی بیلیں کرائی ہیں جو انہوں نے اس دن پرچے درج کیے ہیں، اس میں ایسے بھی ہمارے لاہور تھے ان کو اوپر ادھر پرچہ کر دیا۔ اسد عمر صاحب سارے دن وہاں پہ اسلام آباد ہائی کورٹ بیٹھے ہوئے تھے، ان کے اوپر پرچہ کر دیا۔ اسد کیسر صاحب سپریم کورٹ میں تھے جب وہ لیٹر ریسیو کروا رہے تھے، عامر کیانی بھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں تھے تب، تو ان کے اوپر یہ پرچے کر دیے اور 780 لگا دیے، اور باقی لوگوں کے اوپر بھی۔ اور آج جب وہ بیلیں کرائی ہیں تو جوڈیشل کمپلیکس کو گھیرا، پولیس نے گھیر لیا۔ اس کا کیا مقصد ہے؟ اور حسان نیازی وہاں سے بیلیں کرا کے 3 کیسز، 2 میں بیل کنفرم ہوئی، تیسرے میں وہ نکلا، تو اس کو جو ہے انہوں نے وہاں پہ اٹھا لیا۔ میں آگے ہائی کورٹ میں گیا ہوں تو میرے پیچھے وہ آ رہا تھا تو پتہ چلا کہ اس کو پولیس نے اٹھا لیا۔ پھر ہم سارا دن ڈھونڈتے رہے۔ ابھی میں اسلام آباد ہائی کورٹ سے نکلا ہوں، چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ سے یہ آرڈر لے کے اس کے اوپر ایک فریولس قسم کی ایف آئی آر کر دی ہے، اور وہ جو ایف آئی آر جو ہے وہ وکیل ہے، وہ ہائی کورٹ بار کا ممبر ہے، ڈسٹرکٹ بار کا ممبر ہے، اور اس کے اوپر جو ہے اس کو صرف کسٹڈی میں رکھ کے رکھنے کے لیے ایک فریولس قسم کی ایف آئی آر بھی ہے،
اور باقی کیس جو ہے مجھے لگتا ہے کہ اس کے اوپر مزید ڈالیں گے. اچھا کیونکہ وہ جی چوہدری صاحب، وہ یہ تو ہو گیا آج کا واقعہ. میں ذرا تھوڑا سا دوبارہ سمجھنا چاہ رہا ہوں قانونی نقطہ کہ اگر سرچ وارنٹ کسی جگہ کا مل جاتا ہے، جس طرح عمران خان کے گھر کا وہ کہتے ہیں انہوں نے دکھایا بھی کسی میجسٹریٹ نے الاؤ کر دیا، اب سرچ وارنٹ لے کے وہ چلے گئے وہاں پہ اس گھر کے اوپر، اگر گھر کے اندر خبر ایک بات میں ذرا ایڈ کر دوں. جی چوہدری صاحب، پہلے جب یہ اس دن سرچ وارنٹ کے نام پر وہاں تباہی بربادی کی گئی ہے نا، اس دن خان صاحب کے بہنوئی جو ہیں وہ اللہ لوگ آدمی ان کو وہاں گھسیٹ کے وہاں لے گئے ہیں، ان کو گرفتار کیا ہے. آج یہ حسان جو ہے وہ اپنا ایڈوکیٹ تو ہیں ہی ہیں، یہ سگے بانجے ہیں عمران خان کے، اور اگرچہ ان کے والد جو ہے ان کے ویوز اور ہے. میں تو ویسے کہہ رہا تھا کہ جیسے ہمایوں جو تھا وہ بیمار ہوا تو مغل بادشاہ نے منت مانی کہ بھئی یہ ٹھیک ہو جائے میری اس کی جگہ، تو میں اب کہتا حفیظ اللہ نیازی صاحب اپنے بیٹے کا کیریئر بنانے کے لیے آپ ریٹائر ہو جائے تو بہتر ہے. اینی وے آپ بات کریں. اچھا فیصل، قانونی طور پہ جب سرچ وارنٹ ہو. اچھا فیصل، آپ کے جانے سے پہلے میں تھوڑا سا آج محسن نقوی صاحب جو وہاں پہ کیئر ٹیکر چیف منسٹر ہیں، ان سے جب یہ سوال ہوا انہوں نے کیا جواب دیا، پہلے یہ بھی سن لیں. 3 روز پہلے معاملہ شروع ہوا. ایس او پیز آئی جی پی پنجاب نے خود پیش کیے لاہور ہائی کورٹ میں. لاہور ہائی کورٹ نے وہ ٹی او آرز کی ایس او پیز کی منظوری دی، جس میں ایک سینئر پولیس آفیسر نامزد کیا گیا کہ یہ آدمی عمران خان کے گھر جائے گا، وہاں پہ سرچ کی کرے گا. ایس ایس پی عمران کشمیر عمران کی بات ہوئی تو شفیق فراز کی بات ہوئی. تمام باتوں کو امیڈیٹلی ریزالو کیا گیا لاہور ہائی کورٹ میں بیٹھ کر ٹی وی کے سامنے. اس کے بعد اگلے دن عمران خان کے یہاں سے نکلنے کے بعد کون سی ایمرجنسی آ گئی تھی کہ بلڈوزر سمیت عمران خان کی رہائشگاہ بھی تباہ توڑی گئی. اچھا، اس میں ایک چیز بتا دیں. پہلی بات یہ کہ ہمارے پاس سارے وہ میسیجز بھی موجود ہیں اور کالز بھی موجود ہیں جس میں پولیس والے ان سے ریکویسٹ کر رہے ہیں کہ ہم نے سرچ وارنٹ ہمارے پاس ہیں، آپ کے ساتھ ہائی کورٹ کا بھی آرڈر ہے اور کورٹ کا بھی آرڈر ہے، آپ ہمارے ساتھ چلیں. انہوں نے اس کو رسپونڈ نہیں کیا، اس میں جس میں انہوں نے کہا کہ ہم ابھی بڑے مصروف ہیں. ہر چیز موجود ہے، وہ آپ کو آئی جی پولیس آپ کو اگر آپ ان سے لینا چاہیں گے وہ آپ کو پرووائڈ کر دیں گے. جی اچھا فیض صاحب، اب اس کے اوپر اب مصروفیت تو آپ نے دیکھ لی کہ مصروفیت ان کی یہی تھی، انہوں نے اسلام آباد آنا تھا. جو میں نقطہ سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں کیونکہ عوام بھی جاننا چاہ رہے ہیں کہ وہ شبلی فراز تھے نا جی، وہ اسلام آباد تھے پہلے ہی. جی اچھا فیض صاحب، یہ کون سے وہ حالات تھے جن کو سامنے رکھتے ہوئے کرین وہاں پہ لانا پڑی اور یہ سارا معاملہ ہوا؟ دیکھیے شبلی اور کیا حاصل کیا ہوا وہاں پہ میرے ساتھ تھے، وہاں پہ تو 1-2 دن سے وہ اسلام آباد میں تھے. انہی میٹرز میں جو ہے وہ رات ہم وہ لیگل کمیٹی کے ساتھ تو لیگل ٹیم جو ہے وہ سب کے ساتھ موجود تھے. شبلی فراز صاحب کیسے اسلام آباد سے ایک دم اڑ کے آ جائیں جب 5 سال ادھر رہ رہے ہیں وہ پرسن. دوسری بات یہ وزیر اعلیٰ کہہ رہے ہیں کہ ان کے پاس ریکارڈڈ ہیں میسیجز اور کالز کس طرح سے ریکارڈ کی جا رہی ہیں. اس کا مطلب ہے کہ آئی جی جو ہیں وہ تو انلیگل اسپائنگ میں، وزیر اعلیٰ صاحب نے ان کو کہا ہے کہ وہ انلیگل اسپائنگ میں مصروف ہیں. یعنی آپ کالز ریکارڈ کر رہے ہیں، میسیجز کر رہے ہیں، تو ظاہر ہے ایک دن اگر آپ نے 3 دن پہلے آپ کے پاس تھا تو اس عمران خان کے ساتھ نکلتے ساتھ ہی دھاوا بولنے کا گھر پہ کیا مقصد بنتا تھا. اور یہ جو تعویلیں ہیں ان کی کوئی گنجائش نہیں ہے، نہ قانون میں، نہ آئین میں، نہ کسی اور بات میں. سرچ وارنٹ جو ہوتا ہے خبر وہ تو سمپل سا کام ہوتا ہے. اس میں جو ہے جو آئی او جاتا ہے اس کے ساتھ میجسٹریٹ جاتا ہے اور وہاں پہ اگر نہیں ہو تو وہ ویٹ کیا جاتا ہے اور گھر میں گھستے وقت جو ہے وہ لیڈیز پولیس جو ہے وہ بھی ساتھ لی جاتی ہے تاکہ گھر میں تو خواتین ہوتی ہیں. اور سرچ وارنٹ جب ہائی کورٹ نے آپ کو یہ کہا کہ ایس او پی طے کرے تو یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہائی کورٹ نے کہا کہ ان کے گھر پہ دعویٰ بولے ہرگز نہیں. یہ تو فیضل صاحب وہ یہ بھی کیا فرما رہے ہیں کہ ابھی تک تو سرچ وارنٹ کے اوپر پورا عمل ہی نہیں ہوا. سنیں ذرا. آج کے دن تک اس وقت تک وہ سرچ وارنٹ جو ہے ان کو امپلیمنٹ نہیں کیا گیا. گھر کے اندر ان کا جو دروازہ ہے اس کے وہاں تک گئے تھے، ان کی جو رہائش گاہ ہے اس کے اندر پولیس نہیں گئی. جی چوہدری صاحب بتائیں آپ وہ کہہ رہے ہیں ابھی تو ہم نے گئے ہی نہیں، ابھی تو ہم نے کچھ کیا ہی کچھ نہیں ہے اور پہلے یہ پی ٹی آئی والے اتنا شور مچانا شروع ہو گئے. ان کے گھر کی کوئی چیز چھوڑی آپ نے نہیں. آپ جہاں پہ سامنے فوٹیجز ہیں وہاں پہ صافی ہیں، آپ کمروں میں گئے ہیں،
آپ وہاں پہ وہ چھوٹا سا گھر ہے، وہ کوئی محل تھوڑی ہے، وہ جاتی عمرہ کی طرح محل تھوڑی ہے، وہ تو ایک چھوٹا سا گھر ہے جس طرح کہ عام مڈل کلاس کا ہوتا ہے. تو وہاں پہ آپ گئے ہیں، سیڑھیوں پہ چڑھے، ساری دنیا نے فوٹیجز دیکھی ہیں. یہ جو صاحب ہیں یہ اس قدر جھوٹ بولتے ہیں اور تواتر کے ساتھ اور وہ دلیری کے ساتھ. میں حیران ہوں کہ ایسا شخص جو ہے پنجاب کے اوپر مسلط کر دیا گیا ہے، چاہے نگران ہی صحیح، لیکن اس قسم کا شخص ہو. دیکھیے اتنا جھوٹ، اور پہلے واپس چلے جاتے ہیں، پھر آتے ہیں، پھر کہتے ہیں جی اسلحہ برآمد ہو گیا. اور اسلحہ جو ہے وہ دیکھا ہے ہم نے، وہ پیچھے لگا کے کر رہے ہیں جس طرح سے وہ پولیس والے کر رہے ہیں. اور ساروں نے سر آج کل سوشل میڈیا کا دور ہے، موبائل کا دور ہے. جس طرح سے وہاں پہ بہیمانہ قسم کا ٹارچر کیا گیا، یہ ملک اگر اس میں آئین اور قانون کا تھپے تھوڑا سا بھی عمل ہوتا تو آج یہ سارے جیل میں ہوتے. فیصل صاحب، یہ ہم آپ کو بھی دکھا رہے ہیں اور ناظرین بھی دیکھ رہے ہیں، جس طرح یہ دیواریں توڑی گئی خان صاحب کے گھر کا باہر کا حصہ، اس کے بعد یہ اندر داخل ہو رہے ہیں، اور اندر داخل ہونے کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ وہ جگہ ہے جو کورٹ یارڈ یا سہن ہے، جو باہر کا ایریا ہے. میں اور چوہدری صاحب ایک سے زیادہ یہاں پہ گئے ہیں، بالکل آپ انٹر ہوتے ہیں تو وہ سامنے ہیں. اس کے بعد یہ آپ دیکھ رہے ہیں سیڑھیوں سے چڑھ کے یہ اوپر چڑھ رہے ہیں. اب یہ گھر کے اندر نہیں ہے، اب یہ گھر کا جو حصہ نہیں ہے، متصل حصہ نہیں ہے، جڑا ہوا حصہ نہیں ہے، تو پتہ نہیں کیا ہے. یہ جو ان کے ملازمین کے ساتھ جو کچھ ہوا، یہ آپ ان کے گدے ودے، یہ سارا کچھ اندرون خانہ وہ چیزیں سارا ساز و سامان آپ نے دیکھا باہر نکلا، یہ سب کے سامنے. اور وہاں پہ کچھ صحافی موجود تھے اور وہ جو بیان کرتے ہیں، جو طریقہ کار، یہ دیکھیں جو سارا کے سارا کا سامان باہر نکال رہے ہیں. ابھی وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ ابھی ہم نے وارنٹ کے اوپر پورا عمل نہیں کیا، اور ساتھ میں وہ آج یہ بھی انہوں نے کہا ہے کہ میں نے پولیس کو اب پوری اجازت دے دی ہے، پہلے میں نے پوری اجازت نہیں دی. اگر پروڈیوسر صاحب سارٹ ہے آپ کے پاس کہ بازو توڑ دیں اور پتہ نہیں کیا کر دیں، اگر وہ بھی سنوا دیں. وہ فیض صاحب کہہ رہے ہیں کہ اب پہلے میں نے اجازت نہیں دی تھی، اب میں نے پوری اجازت دے دی ہے پنجاب پولیس کو. آج کے بعد ان کو میں نے پولیس والوں کو آج صبح ہم نے کہہ دیا ہے، میں نے ان سے بات کی ہے، اب ان کو جو کرنا پڑے گا وہ کریں گے. ریٹ آف دا گورنمنٹ قائم ہوگی. اگر کوئی چیلنج کرے گا، کوئی اگر پولیس والوں کی طرف ہاتھ بڑھائے گا، وہ ہاتھ توڑیں گے. اب وہ چیز نہیں رہے گی. اب کے بعد اگر کوئی کرے گا تو اس کا جواب بڑا سخت طریقے سے اس کو ملے گا. اب کسی کا کوئی اس طریقے سے لحاظ نہیں ہے. تو چوہدری صاحب، اب معاملہ یہ ہے فیصل چوہدری صاحب کہ ہم تمام آئین اور قوانین کی مکمل پاسداری چاہتے ہیں ملک کے اندر، وہ آپ ہوں، کوئی دوسری پولیٹیکل پارٹی ہو، لیکن یہ جو حالات و واقعات ہیں بھائی کسی کا گھر توڑن کا کنے تانوں اختیار دیتا ہے؟ چوہدری صاحب تواڈے میں ہن کی کہاں، تواڈے ہن دوست بھی نے پرانے، تواڈے واقف کر انہوں پوچھ لو کر کی رہے ہیں. جی فیصل خاور صاحب، یہ کیسے ہاتھ توڑ سکتی ہے پولیس؟ یہ جو نگران وزیر اعظم کا آج کا اسٹیٹمنٹ ہے، یہ تو ان پہ ایف آئی آر ہے کہ یہ تو ان کو آرڈر دے رہے ہیں کہ آپ لوگوں کا ہاتھ توڑیں. یہ جو ہاتھ آپ جو ہے وہ فیصل صاحب کل رات سے لوگوں کی چار دیواری چادر، ان کے چھوٹے چھوٹے 2 دن کے بچوں کو بھی نہیں بخش رہے، لسٹیں بنا کے ان کے گھروں پر چڑھ دوڑے ہیں، نہ عورتوں کو، نہ بچوں کو، نہ بوڑھوں کو چھوڑ نہیں رہے. یہ وہی ہاتھ توڑنا پروگرام ہے. چوہدری صاحب ہے جو کچھ ہو رہا ہے، یہ بہت ہی ایک کالا جو ہے یہ پاکستان کی سیاہ تاریخ ہے. جس طرح سے یہ معاملات ہو رہے ہیں، ان کی آپ بتائیں کہ کوئی بھی شخص جو ہے وہ محفوظ نہیں ان کے ہاتھ سے. کسی کی عزت، کسی کا گھر، کسی کی اپنا جائیداد، کسی کا جسم، کسی کی انٹیگریٹی، ڈگنیٹی، یہ سب کچھ وائلیٹ ہو رہا ہے. اور میں حیران ہوں کہ جو ہے اس کے اوپر ایکشن جو ہے جب عدالتیں لیتی ہیں تو عدالتوں کے اوپر چڑھ دوڑتے ہیں، ان کے اوپر جو ہے وہ بندوقیں. اچھا فیصل چوہدری صاحب، آج خبر آئی ہے کہ جو عمران خان صاحب نے 100 ناٹ آؤٹ کر لیا ہے کیسز کے حوالے سے، ان کے خلاف اب جو ہے لٹرلی 100 کیس ہو گئے ہیں. آپ کے پاس ابھی نمبر کتنا ہے؟ یہ اتنا ہی نمبر ہے جی، جو اس کے اوپر جتنا ایک بھی پرچہ جو جعلی ہوتا ہے وہ اتنا خوفناک ہوتا ہے کہ آپ سوچ سکتے. ایک پیٹرن ہے. اگر آپ دیکھیں کہ تمام جو پرچے ہیں ان میں جو خان صاحب کے امام پہ باہم صلاح مشورہ ہو کے وہ آ رہے تھے 109 میں رکھ کے ان کو جو ہے وہ اپنا کر لیتے ہیں ہر پرچے میں. تو میرا خیال 47-48 ایف آئی آر تو اسلام آباد میں ہیں صرف. باقی جو ہے آپ اندازہ لگا لیں کہ جب سے یہ پچھلے 1 سال میں
انہوں نے اتنے کیسز کیے ہیں. اس کے اوپر یہ ایک اسپیشل حالات ہے. خان صاحب جو ہیں پچھلے نومبر سے 2 دفعہ نکلے ہیں اور پرچے ان کے اوپر 24 ہیں. میرا مطلب ہے اس میں کوئی عدالتوں کو بھی سوچنا ہوگا. اس کے لیے جو غیر معمولی صورتحال ہے, غیر معمولی اقدامات عدالتوں کو لینے ہوں گے. اور عدالتیں جو ہیں یہ ویڈیو لنک کی پتہ نہیں بہت سہولت کی بات جو ہے اتنی مشکل ہے. پوری سپریم کورٹ چول صاحب, خاور صاحب, آپ دیکھتے ہیں سپریم کورٹ میں روزانہ ویڈیو لنک پہ ہوتی ہے. بھٹو کا مرڈر ٹرائل ہوا, ان کے جو اپنا گواہ تھے دبئی میں, فاروق نائک نے بیٹھ کے ویڈیو لنک سے جو ہے مارک ایلن سیگل کا وہ اسٹیٹمنٹ ریکارڈ کروایا. جو اپنا جو ہیں وہ ویڈیو لنک سے جو ہیں, مجھے کیس یاد پڑتا ہے خالد انور صاحب کو, اس زمانے میں گھر سے جو ہے ان کو آرگومنٹ کرنے کی جو ہے وہ اجازت دی گئی. خان صاحب کے اوپر جو خطرہ منڈلا رہا ہے وہ وکیلوں پہ بھی ہے, ججوں پہ بھی ہے, لٹیگنٹس پہ بھی ہے, کچہری میں موجود دوسرے لوگوں کو پہ بھی ہے. ان ساری چیزوں کو سامنے رکھ کے جو ہے وہ بات کرنی ہوگی. کسی نرسمہا راؤ کا جو سابق وزیر اعظم تھے, جی بالکل, وہ بھی ایک مثال ہمارے سامنے موجود ہے. چودھری غلام حسین صاحب, آپ نے کچھ پوچھنا ہے یا فیصل چودھری صاحب سے ہم اجازت لے لیں؟ نہیں پوچھنا کیوں نہیں. جی پلیز گو اہیڈ. یہ مجھے تو فیصل چودھری صاحب, آپ نے تو اپنی یعنی سارا کیریئر ہی وکالت کو رکھا ہے, یعنی پالیٹکس کو بھی سیکنڈ رکھا ہے. لیکن پہلے مجھے یہ لگ رہا ہے, اگر آپ کریکٹ کرنا چاہیں یا خاور گومن صاحب تو بہت مجھے خوشی ہوگی. مجھے یہ لگ رہا ہے کہ یہ لوگ جو گنڈوں کی طرح دندلاتے پھر رہے ہیں, لوگوں کے بازو توڑنا چاہتے ہیں, لوگوں کی ٹانگیں توڑنا چاہتے ہیں, لوگوں کی گھروں کو پامال کرنا چاہتے ہیں, آئین اور قانون کی دھجیاں اڑانا چاہتے ہیں, وہ نہ تو ان کو عدلیہ کا کوئی خوف ہے, نہ وہ آئین اور قانون کو اپنے لیے کوئی رکاوٹ سمجھتے ہیں. اس کا مطلب ہے جنگل بھی بہت پیچھے رہ گیا ہے. یہ کوئی پتہ نہیں کوئی گہرا سمندر ہے جدھر کوئی وہ سمجھتے ہیں ہم تک کوئی نہیں پہنچ سکتا. ورنہ کوئی جب لاہور ہائی کورٹ کے ایکسپلیسٹ آرڈرز ہو گئے کہ بھئی آپ ان کو نہ گرفتار کر سکتے ہیں, نہ پرچے درج کر سکتے ہیں, نہ ان کے جو پرچے درج ہیں ان میں ان کو پکڑ سکتے ہیں وغیرہ وغیرہ, اور آگے بھی جو کرنا ہے مل بیٹھ کے صلاح مشورہ کر کے, اگر آپ نے وہاں کوئی تلاشی لینی ہے تو اس کے بھی ایس او پی, اس کی فلیگرنٹ نیکڈ بلیٹنٹ وائلیشن جب ہو گئی ہے تو مجھے یہ بتائیں کہ کین آئی آسک وردی چیف جسٹس آف پاکستان ہو آئی ہیو گریٹسٹ ریسپیکٹ کہ بھائی اب پاکستان کے لوگ پاکستان کی عدلیہ سے اپنے آپ کو یعنی ان کے ذریعے انصاف سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں یا کوئی رہ گئی ہے امید؟ جی صاحب. جی سر, بات یہ ہے کہ ایک سیٹ پیٹرن کے اوپر اسٹیٹ آپریٹرز کو یوز کر کے امپلائڈلی یعنی پی ٹی آئی کو بین کر دیا گیا ہے پالیٹکس سے. پی ٹی آئی کے لیڈرز کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے, ان کی لیجٹیمیٹ لا فل جو پولیٹیکل ایکٹیویٹیز ہیں الیکشن شیڈیول کے بعد یہ کبھی بھی روکی نہیں جا سکتی. جو لیول پلینگ فیلڈ ہے اس وقت پی ٹی آئی کو ضرورت ہے. ان کو لیول پلینگ فیلڈ جو پی ڈی ایم ہے ان کا تو ان کی پلینگ فیلڈ جو ہے وہ اب عوام تو رہ نہیں گئی, وہ تو کسی اور جگہ کھیل رہے ہیں. تو یہ الیکشن کا جو معاملات ہیں ان کے اوپر ان کو ڈیلے کرنے کے لیے یہ سارا جو ہے یہ سارا ڈرامہ لگایا جا رہا ہے اور اس کا ٹارگٹ کیا جا رہا ہے پی ٹی آئی کو کسی طرح سے. آپ دیکھیے اللہ کا کرنا, ایک اللہ پلان بناتا ہے, ایک برش پہ پلان بنتا ہے, ایک کرش پہ ہوتا ہے کہ آپ اس کے اوپر کریک ڈاؤن کر رہے ہیں اور لوگ پی ٹی آئی میں شامل ہو رہے ہیں. آج بھی پاک پتن سے لوگ شامل ہوئے ہیں, قاری جواز الحق صاحب شامل ہوئے ہیں, دوسرے لوگ شامل ہوئے ہیں. یعنی لوگ جو ہے پولیٹیکلی انڈورس کر رہے ہیں پی ٹی آئی کا بیانیہ اور پی ٹی آئی کو, اس کی حیثیت کو. لیکن فیصل چودھری صاحب بہت شکریہ وقت دینے کے لیے. ناظرین, اس وقت جو ملک حالات ہیں سیاسی سطح کے اوپر وہ انتشار اتنا بڑھ گیا ہے کہ خدا نخواستہ اگر ہوش کے ناخن نہ لیے گئے تو ہم کسی بڑے حادثے کا شکار نہ ہو جائیں. بریک کے بعد ناظرین آپ کو بتائیں گے کہ عمران خان کے حوالے سے کیا اس وقت خطرات موجود ہیں آن گراؤنڈ کے اوپر. حکومت کی سطح کے اوپر یہ بات مان چکی ہوئی ہے کہ عمران خان کی جان کو خطرہ ہے. اس کے باوجود جو ہے ان کو جو ایکسپوز کیا جاتا ہے, ان کو باہر نکالا جاتا ہے. اور عمران خان صاحب کی جو پیشی ہوئی اسلام آباد میں اس دوران ان کو کس طرح کے خطرات تھے, عمران خان صاحب خود کیا کہہ رہے ہیں, گورنر کہہ رہی ہے, ان سارے معاملات کے اوپر آپ سے تفصیلاً بات ہوگی آفٹر دا بریک. ویلکم بیک. ناظرین, پوری دنیا کے اندر سیاستدان ایک دوسرے کے خلاف بیانات دیتے ہیں, تنقید کرتے ہیں,
اور اسی طرح سیاست چلتی ہے حکومت اور اپوزیشن کی پارٹیز کے درمیان. لیکن ہمارے ہاں سیاست جو موجودہ دور میں ہو رہی ہے یہ تو سیاست ایک عجیب و غریب انداز سے ہو رہی ہے. آج کل جو سب سے بڑا جو سیاست کے میدان کے اندر ایک موضوع زیر بحث ہے وہ عمران خان کی جان کو خطرہ ہے. اب عمران خان کی جان کو خطرہ عمران خان خود تو بار بار کہہ ہی رہا ہے, وہ بھی سنائیں گے, لیکن اس وقت پاکستان کے اندر انٹرنل سیکیورٹی کے جو سب سے بڑے چیف ہیں وزیر داخلہ فیڈرل منسٹر فار انٹیریئر رانا ثناءاللہ صاحب نے کیا فرمایا سنیں. خطرے کی بات اگر ہے تو وہ عمران خان کی ذات ہے. اس کی جو جان کو اس وقت خطرہ ہے, پاکستان کا ہر دشمن اور پاکستان کی ہر دشمن ایجنسی جو ہے وہ اب اس کی جان کے پیچھے ہے. اب کیوں ہے عمران خان کی جان کے پیچھے یہ تو رانا ثناءاللہ صاحب نے ہمیں بتانا ہے. اس کے بعد اب رانا ثناءاللہ صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ اب ہم عمران خان کے ساتھ سیاست نہیں کر رہے, ہماری آپس میں سیاست بازی نہیں ہو رہی, دشمنی ہو رہی. عمران خان نے سیاست کو دشمنی میں بدل دیا ہے, تو اب جب اس نے دشمنی قائم کر دی ہے تو پھر دشمنی کے جو ہے وہ اپنے اصول اور اپنے قاعدے ہوتے ہیں. اب اگر ہم تمہارے دشمن ہیں تو پھر تم ہمارے متعلق جو ہے نا وہ کوئی خیر کی بات نہ سوچو. اچھا, لاہور کے اندر جو سارے کا سارا آپریشن ہوا 18 مارچ سے پہلے آپ نے دیکھا, وہاں پہ جو قائم مقام گورنمنٹ ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ ہمارے پاس چونکہ ارسٹ وارنٹ ہے, گرفتاری ان کو گرفتار کرنا مقصود ہے, ہمیں یہ بتایا گیا ہے, عدالت یہ کہہ رہی ہے, لیکن رانا صاحب اس بات سے متفق نہیں ہیں. ہماری جو اسٹریٹجی ہے اس کی جو پرائرٹی ہے وہ گرفتار کرنا نہیں ہے, بلکہ ان کو یہ مجبور کرنا ہے کہ یہ عدالت میں پیش ہوں. اور پھر ہماری جو دوست ہیں مریم اورنگزیب صاحبہ فیڈرل گورنمنٹ کی اسپوکس پرسن ہے, وزیر اطلاعات ہیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ بھیا جو مرضی ہو جائے خان صاحب تو چھٹنا سی کوئی نہیں. مریم نواز تمہارے اعصاب پر طاری ہے, اور جب دہشت گرد کو یہ پتا چل جائے نا کہ اس کا مقابلہ آ گیا ہے تو وہ تمہاری طرح ہی ورد کرتا ہے اپنے دشمن کا, تمہیں نہیں چھوڑیں گے. اب معاملہ یہ ہو گیا ہے کہ اب اس طرح کے الزامات لگائے جا رہے ہیں جب سوالات اس طرح ہوتے ہیں. حال ہی کے اندر ایک انٹرویو میں ایک انٹرویور نے ایک سوال کیا, مریم صاحبہ نے جواب دیا, آپ خود ہی سن لیں, خود ہی اندازہ لگا لیں, مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آئی سارے اس سوال و جواب کی. انہیں بلٹ پروف کار, تو بلٹ پروف کار بھی لوگ اڑا سکتے ہیں. اچھا, یہ مجھے دنیا میں دیکھا ہے, مجھے ایسی تقریب کری نہیں, مجھے پتا ہے. تو ناظرین اس کے بعد معاملہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کا خانسامہ گرفتار ہو گیا. خان صاحب نے بتایا کہ میرا خانسامہ گرفتار ہو گیا. نوجوانوں نوکروں کو اٹھا کے لے گئے, نوکروں کو مارا انہوں نے. وہ بیچارہ خانسامہ سفیر, وہ بیچارہ سوکا ساتھ, اس کو ڈنڈے مار کے اٹھا کے لے گئے. وہ بیچارہ وہ کھانا شانا بناتا ہے. اب اس کے اوپر ہی آپ کو پتا ہے جب اس طرح کے بیانات دیں گے تو میڈیا بیچارہ کیا کرے, میڈیا سنوائے گا. پھر مریم صاحبہ نے کیا فرمایا. خان صاحب آپ کہتے ہیں کہ آپ نے ویڈیو ریکارڈ کرا کے رکھ دی ہے جس میں آپ نے بتایا ہے کہ کون کون آپ کے قتل کی سازش میں شامل ہے. رانا ثناءاللہ صاحب کو کہتی ہوں کہ وہ ویڈیو اس سے منگوائیں. تم ویڈیو سامنے لاؤ, کسی حادثے کا انتظار نہ کرو. حادثے کے بعد ویڈیو نہیں لاتے, حادثے سے پہلے ویڈیو سامنے لائی جاتی ہے. تمہارے کھانے میں اگر کوئی زہر ملائے گا تو تمہارا خاندان والا یا تمہارا کچن والا ہوگا. اب یہ ہے ساری کی ساری صورتحال. لیکن عمران خان صاحب نے آج آپ کو پتا ہے اپنا خطاب کیا, پریس کانفرنس کی, اس کو جو بھی آپ نام دینا چاہیں. انہوں نے جو واقعات بتائے وہ لاہور سے چلے اور اسلام آباد پہنچے اور کہاں کہاں پہ ان کو کیا خطرہ تھا. سنیں ذرا خان صاحب نے سب سے پہلے کیا کہا. انہوں نے اسلام آباد کے ٹول پلازا سے سارا موٹر وے بند کر دیا, ایک لین رکھی کہ صرف عمران خان اکیلا اس کی گاڑی نکلے تاکہ پیچھے سے جو بھی تھے 40-50 گاڑیاں تھیں وہ وہیں رک جائیں. وہ وہاں روکی. اور پھر ادھر سے میں جب آگے گیا تو جو راستے میں رکاوٹیں آتی گئیں, لوگ پیچھے سے کاٹتے گئے تاکہ عمران خان کے ساتھ کوئی لوگ نہ ہوں. آخر کرتے کرتے 4.5 گھنٹے مجھے لگے ٹول پلازا سے لے کے پہنچنے تک وہ جو جوڈیشل کمپلیکس ہے. اچھا, اس کے بعد ناظرین پرابلم یہ ہے کہ جب خان صاحب چوہی صاحب پہنچے وہاں پہ جوڈیشل کمپلیکس, تو وہاں لوگ جنہوں نے کور کیا وہ بھی بتا رہے ہیں کہ وہاں پہ عجیب و غریب منظر تھا, ایسا لگ رہا تھا کہ کچھ ہونے والا ہے. اور خان صاحب نے جو وہ بیان کرتے ہیں یہ بھی سن لیں.
आखिर में मैं पहुंचा जुडिशियल कॉम्प्लेक्स के दरवाजे पे। 40 मिनट में वहां खड़ा रहा। उधर से ऊपर से पत्थर मार रही थी पुलिस, टेयर गैस शेलिंग कर रही। जब मैं दरवाजे के अंदर जाता हूं तो जो वो मैं सीन देखता हूं, पुलिस ही पुलिस भरी हुई है, रेंजर्स भी हैं। यानी मैं तो अपने आप को पेशी पे जा रहा हूं, पुलिस, रेंजर्स। और मैं जब गेट के अंदर जाने लगा, उन्होंने जब हमला किया, कोई कुछ नहीं कर रहा था, उन्होंने, पुलिस ने एकदम मारना शुरू किया। तो तब मेरा एक कोलीग जल्दी से वो आया और उसने इशारा किया कि निकलो बाहर, क्योंकि वो समझ गया था कि ये ट्रैप था। उसने कहा ये जेल नहीं है, ये कत्ल करने लगे हैं आपको। अब जो इमरान खान साहब ने आज गुजारिश की है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल साहब के पास, ये नाजरीन ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि खान साहब आप क्या डिमांड कर रहे हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। आज इमरान खान साहब ने मीडिया से बात करते हुए जो इल्तिजा की है चीफ जस्टिस पाकिस्तान से, गुजारिश की है, सुने जरा। मुझे ये बताएं कि मेरी प्रोटेक्शन क्या थी जब मैंने उस जुडिशियल कॉम्प्लेक्स के अंदर जाना था और उन्होंने दरवाजे बंद कर देने थे। किसने मुझे हिफाजत करनी थी? 4-5 मेरे साथ जो लोग होने थे, उन्होंने तो जो पुलिस की नफरी थी, इन्होंने तो बड़ी जल्दी उनको साइड पे कर देना था और मुझे अकेला कर देना था। अब जब खान साहब घर से निकलते हैं तो द नंबर ऑफ केसेस जो रजिस्टर्ड होते हैं और जो हालातों वाकयात बनते हैं, ये भी सुनना है। ये क्यों बार बार कह रहा हूं कि मेरी जब जिंदगी खतरे में है, मुझे क्यों इस तरह की अपीयरेंसेस करने देते हैं? मैं जब निकलता हूं बाहर, पहले तो मेरी जान खतरे में होती है, कोई प्रोटेक्शन नहीं होती। उसके बाद दूसरी चीज, जैसे मैं बाहर निकल के वापस आता हूं और दहशतगर्दी के केस हो जाते हैं। तकरीबन 100 केसेस हो गए मेरे ऊपर। अब वीडियो लिंक की जो फैसिलिटी है, उस हवाले से वो क्या रिक्वेस्ट की है इमरान खान साहब ने? तो मैं आज आपसे पहली चीज तो ये रिक्वेस्ट करता हूं कि जब आप मुझे ये घर से बाहर मैं निकलता हूं, आप, मेरी जान खतरे में होती है, कोई जिम्मेदारी नहीं लेता। मेरी जो प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी थी वो भी इन्होंने, ये जो मोहसिन नकवी, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि जब मेरे पास ना कोई सिक्योरिटी है, जो मेरे लोग हैं उनको ये रोक लेते हैं, जो थोड़े से हैं, और वो तो नहीं सिक्योर कर सकते जिस तरह की थ्रेट है। तो मेहरबानी करके मुझे वीडियो कॉन्फ्रेंस में करवाएं। जितने केसेस हैं मैं एक एक का जवाब देने के लिए तैयार हूं, लेकिन इस तरह मुझे एक्सपोज ना करें। और ये बाल बाल मेरी जान बची है। अच्छा, वैसे आज बाय चांस चीफ जस्टिस साहब क्वेटा के अंदर मौजूद थे, वीडियो लिंक की अफादियत के हवाले से उन्होंने तफसीलन बात की और बताया भी कि आप बड़े, मतलब इतना ज्यादा खर्चा हो जाता है। और खान साहब जब भी आते हैं, चौधरी साहब लाहौर से यहां पे, और बाकी जो नुकसानात होते हैं वो आपके सामने। सुने जरा क्या चीफ जस्टिस साहब ने फरमाया। बार सूरत इंशाल्लाह ये सूरत हाल बेहतर इसलिए होनी चाहिए क्योंकि हमने अब वीडियो लिंक लगाई है फैसिलिटी। आप वीडियो लिंक की फैसिलिटी को प्लीज इस्तेमाल करें, बहुत कारआमद है। कराची से, लाहौर से, पेशावर से बहुत वकला साहिबान इस्तेमाल कर रहे हैं। आपको सबसे ज्यादा इसलिए करना चाहिए क्योंकि मुझे एहसास है कितना महंगा है यहां से इस्लामाबाद जाना। चौधरी गुलाम हुसैन साहब, ओवर टू यू। सॉरी, ये सारी कहानी आपको बयान करनी थी, आपका कमेंट। नहीं, मैं पहला ये की चाहता हूं कि अदलिया क्या, यानी दहशत जो है, जो लोग हुकूमती खजाने से जिनको तनख्वाहें मिलती हैं, पहले उन पर रेट एस्टैब्लिश की जाए और वो किसी की तरफ उंगली भी ना करें। और डंडा मारना तो बड़ी दूर की बात है, डंडा लेके भी ना फिरें लोगों के घरों की तरफ। ये तमाशा बनाया हुआ है इन्होंने। हम जो मिनिमम चाहते हैं, अवाम का तहफ़्फ़ुज़ हो, किसी चोर चक्के, जराइम पेशा, किसी डाकू को, किसी को कोई रू रायत ना कीजिए, खा वो किसी पार्टी से हो। वी हैव नो सिम्पथी फॉर एनी लॉ ब्रेकर। बट ये जड़े बिगड़े तिगड़े ने, जड़े मुल्क दी इट बजा रहे ने, इन्हां दा बंदोबस्त करना पड़ेगा। दे डू नॉट केयर अबाउट लॉ एंड ऑर्डर। मैंने पहले भी कहा है, अदलिया की अगर इनके ऊपर कोई